السلام علیکم عبدالعزیز خان، آج کے نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ سی این این سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج سی این این پہ ہے، امریکہ کی کہانی سب سے شروع میں ہے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ 8ویں رات کے اندر چلے گئے ہیں، یعنی چیزیں ابھی تک وہاں پہ نارملائزیشن کی طرف نہیں جا رہی ہیں، جو کہ کافی خطرناک ویسے بات ہے۔ یعنی اگر یہی حال کسی دنیا کے اور ملک میں ابھی ہوا ہوتا تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا نے کیسے ریئیکٹ کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور امریکہ ہی اس وقت سپر پاور ہے، تو وہ اس کو اپنے طریقے سے ہی حل کر رہا ہے، اور لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اور جو نیشنل گارڈز آ گئے ہیں وہ پیپر اسپرے کر رہے ہیں، اور لیکن مظاہرے اسی طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے ویسے دنیا میں اس طرح سے۔ جب دنیا میں کہیں اور مظاہرے ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ مغربی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان مظاہروں کے ساتھ بات کریں اور ان کے ایشو حل کریں، اور ان کو مارے نہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایسے نہ کریں۔ اب جب امریکہ میں ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے یہاں پہ یہ ہے کہ جی وائٹ ہاؤس نے بھی بڑی بزدلی دکھائی، یعنی یہ جو چیز ہے کہ جی آپ ذاتی طور پہ تو بڑی بزدلی دکھا رہے ہیں۔ اب کچھ گورنرز ہیں جو نیشنل گارڈ نہیں لیے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو سارے نیشنل گارڈ انہوں نے واشنگٹن بھیج دیے۔ یعنی اب یہ جو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے، یعنی وہ سارے نیشنل گارڈ انہوں نے اپنے پاس تو بلا لی، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا صرف ڈر ہے۔ تو ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ جی ملک ان کا چل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، یہی حالات کہیں اور ہوتے تو ابھی اس ملک کے اوپر جو ہے وہ عالمی پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ابھی تک اس میں کوئی بس یہ دونوں اپنے الیکشن کے لیے، یعنی یہ بھی جو ہے، میں بھی اس کے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوں، دونوں نے الیکشن جیتنا ہے، تو الیکشن جیتنے کے لیے دونوں کو ایک موقع مل گیا ہے، تو باتیں زیادہ ہیں، کام کوئی نہیں ہے، اور دونوں میں سے کوئی ابھی بھی بہت زیادہ نظر نہیں آیا کہ جو عوام کے ساتھ، عوام کی اگلی صفوں میں پہنچا ہو اور اس نے لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کی، روکنے کی کوشش کی ہو۔ باقی ان کا ویسے زبانی اتنا ڈر ہے کہ وہ جب کینیڈا کے وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ جی ٹرمپ نے ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا، تو اس نے کرٹیسائز کرنے سے انکار کر دیا، اور پہلے سے بہت ایک لمبا ایک پوز دیا، یعنی جو کہ کافی وائرل ہو رہا ہے۔ جب ٹرمپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہ بالکل خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں بس۔ تو ٹرمپ کا ایک طرح کا وہ ڈر تو سب کے دل میں ہے، یہ زوکر برگ بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کسی طرح سے کہ جی میں کچھ کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ فیس بک کے لوگ بھی ناراض ہو رہے ہیں کہ جی ٹرمپ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے، اور فیس بک اس کو کیوں نہیں نارمل طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے۔ ایک عام آدمی تو اگر کوئی غلط پوسٹ کر دے تو اس کی پوسٹ جو ہے وہ 1 منٹ میں غائب ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ بہت بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ہم ملٹری موو کریں گے۔ آپ اپنے شہروں کے خلاف ملٹری موو کریں گے اگر تو بے شک کریں، لیکن پھر دوسرے ملکوں میں اگر کوئی آدمی اپنے شہروں کے خلاف ملٹری موو کرتا ہے تو امریکہ پھر وہاں تو فوراً جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ تو چلیں، اب ان مغربی ملکوں کے جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں وہ تو خیر سب کو پتہ بھی ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا سا سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ابھی اس نے ایک چرچ کے باہر بھی تصویریں کھنچوائی ہیں، وہ اس چرچ کے جو پادری تھا اس کو چرچ سے باہر نکال دیا گیا۔ یعنی اس طرح سے تو آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت بڑا لیڈر بھی مانے۔ تو چلیں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ جی سب سے جو صاف ہوا ہے وہ انٹارکٹیکا کے پاس کسی جگہ پہ انہوں نے ریکارڈ کی ہے، تو وہیں پہ مل سکتی تھی، وہ تو کوئی اتنی مشکل سوال نہیں تھا۔ جہاں پہ انسان صحیح طرح سے بھی نہیں پہنچا ہے وہیں پہ ہوا صاف ہو سکتی ہے، جہاں جہاں انسان پہنچ گیا ہے وہاں پہ ہوا صاف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جو حالات ہمارے ہیں، یعنی کرونا جیسے پینڈیمک نے جو تھوڑا سا لوگوں کو گھروں میں بند کیا، تو تھوڑی سی فضا جو ہے وہ واپس ٹھیک ہونے کی اس نے کوشش کی، تو یہ تو اب پتہ تو چل گیا ہے کہ اصل مسئلہ تو پولوشن تو انسان ہی پھیلاتا ہے، انسان ہوتا ہے تو پولوشن پھیلتی ہے۔ تو باقی پینڈیمک کے ساتھ کچھ نئی چیزیں مارکیٹ میں تو آئیں گی۔ تو یہ ایک ہوائی جہاز والوں نے ایک بیچ والی سیٹ کو انہوں نے ایک سیپریٹر کے طور پہ استعمال کرنے کی ایک تجویز دی ہے، جو کہ میرے خیال میں چھوٹی فلائٹس کے لیے تو شاید کافی بہتر ہے، لیکن ہاں بڑی فلائٹس
10 घंटे 12 घंटे टाइप کی جو فلائٹس ہوتی ہیں ان میں اس سے اتنا افیکٹو یہ نہ ہو سکے، کیونکہ اس میں لوگ بار بار ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے ہیں، جو کہ ایک فزیکل کانٹیکٹ کی ریزن بنتی ہے. یعنی یہ تو ایک سیٹ صرف نظر آ رہی ہے، اس کے آگے بھی ایک سیٹ ہوتی ہے، سیٹیں نظر نہیں آتی ہیں اس طرح سے. جو آدمی یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے وہ اس والے آدمی سے پوری طرح سے ٹکراتا ہوا گزرتا ہے. تو یہ چیز آپ چونکہ نہیں ختم کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ چھوٹی فلائٹ کی تو ٹھیک ہے کہ آپ ان دونوں کو صرف بٹھا دیں، آپ ان سے کہیں گے جی بس آپ نے بیٹھے رہنا ہے. لیکن لمبی فلائٹ میں یہ شاید اتنا زیادہ افیکٹو نہ ہو سکے. ہاں ایک جنرل افیکٹونیس خیر اس کی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رہے گی. اور یہ CNN کا پیج جو ہے یہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے. فائدہ کوئی اس کا ہوتا نہیں ہے، جو خبریں ہوتی ہیں وہی خبریں دوبارہ آتی ہیں. بہت ہی کم خبریں چینج ہوتی ہیں، لیکن پورا کا پورا پیج جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر بعد ریفریش ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے ویسٹرن ایجنڈا ہی ہے کہ جی آپ کو ایک طرح سے شو کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور اصل میں وہ کچھ کرتے ہیں نہیں. جو چیزیں جیسی ہیں وہ ویسی ہی رہتی ہیں. تو 4 بلیک CEO ہیں فارچون 500 کمپنیز کے. ترکی میں یہ دیکھیں آپ ٹرینیں کس طرح سے پار انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو آگے ہم چلتے ہیں. چیزیں دنیا میں جو ہے وہ ابھی تک امریکہ کی خبریں ہی سب سے آگے ہیں، یا پھر یہ جو لوکسٹ کا جو ایک آیا ہوا ہے انویژن، یہ ایک اس کے اوپر چونکہ ابھی توجہ نہیں دے پا رہی ہے دنیا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس وقت کورونا میں ہی. تو BBC پہ دیکھ لیتے ہیں. BBC پہ بھی امریکہ ہی سب سے آگے ہے. گوگل جو ہے اس کے اوپر ایک $5 بلین کا لا سوٹ ہو رہا تھا کہ وہ ٹریکنگ پرائیویٹ موڈ میں بھی کرتا رہتا ہے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ بغیر ٹریکنگ کیے گوگل چل نہیں سکتا ہے. گوگل اصل میں ایک ایڈ کمپنی ہے. ایڈ کمپنی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتی. ان کا CEO جو ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ بڑا صاف الفاظ میں بتا چکا ہے کہ ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں. تو بمبئی کو ایک سائیکلون ہٹ کرنے جا رہا ہے، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، محفوظ رکھے. بمبئی وائرس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان ہوا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں یہ سائیکلون سے اس کو حالات اور خراب نہ ہو جائیں. آسٹریلیا کی پہلی ریسیشن آ رہی ہے پچھلے 30 سالوں میں، کیونکہ آسٹریلیا کا جو بزنس ماڈل ہے وہ بزنس ماڈل بنا ہی تھا کہ امیگرینٹس آئیں گے اور امیگرینٹس کے آنے سے ترقی ہوگی. تو ابھی اس سال جو کورونا کی وجہ سے لوگوں کا آنے کی آمد و رفت جو بند ہو گئی ہے، اس نے آسٹریلیا کو پہلی دفعہ ہٹ کیا ہے. تو ایک خبر ہم نے اوپر دیکھی تھی جو کہ گزر گئی، میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. وہ یہ کہ زوم کا جو ریونیو ہے یہ 170% بڑھ گئے ہیں، اور یہاں پہ آسٹریلیا جو ہے وہ چلا گیا ہے ریسیشن میں. تو ایک ہی طرح کے یعنی ایک ہی چیز کی وجہ سے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا فائدہ مند ہوتی ہے اور ایک طرف وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر آدمی کو ایک ہی طرح سے نقصان پہنچائے. تو بعض چیزیں بعض لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور وہی چیزیں بعض لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتی ہیں. تو زوم کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس سے آسٹریلیا کو لیکن نقصان ہو رہا ہے. چین میں ایک فرنٹ لائن ڈاکٹر جو ہے وہ مر گیا ہے. چین نے خیر یہ خبر نہیں شو کی ہے میرا خیال ہے کہیں پہ بھی، اور چین یہی شو کر رہا ہے کہ جی ہم نے بالکل قابو پایا ہوا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ چین اپنی چیزوں کو کافی جو ہے وہ چھپا کے تو رکھتا ہے، لیکن جو ہے وہ تو اصل میں ہے. یعنی مثلا آپ کے صرف چھپانے سے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو اب
سوئمنگ پول جو ہیں وہ اب اس طرح سے ہوں گے کہ جی جس نے نہانا ہے وہ اکیلا ہی نہائے، کیونکہ 2 آدمیوں کا نہانا۔ اچھا، زوم کے اوپر لیڈ آف ہونا کیسا لگتا ہے؟ زوم آج کل جو ہے وہ ہر طرف چھایا ہوا ہے، ساری خبریں زوم کی ہیں۔ خیر یہ میرا اندازہ ہے کہ لیڈ آف ہونا، اگر آپ لے آف ہو جائیں تو وہ ایک ہی طرح کا، آپ کا دل جو ہے وہ ایک ہی طرح سے ٹوٹتا ہے، تو آپ کو زوم پہ لے آف کیا جائے یا آپ کو ویسے ہی لے آف کر دیا جائے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو یہ سوشل گیدرنگ ہماری، اب ہمیں اس کا عادی ہو جانا چاہیے کہ آپ نے سوشل گیدرنگ اگر کرنی ہے تو بیچ میں آپ ایک شیشے کی دیوار رکھیں، کیونکہ شیشے سے کرونا پاس نہیں ہوتا ہے، باقی تمام چیزوں سے وہ کسی نہ کسی فارم میں پاس ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا نہ چھوڑیں، آپ لوگوں سے ملیں لیکن ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ بہت زیادہ ممالک جو ہیں وہ چیزوں کو کھول رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، بزنس کو آپ کو کھولنا پڑے گا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کو بہت ہی زیادہ سختی سے اس پہ عمل پیرا ہو کے۔ تو چین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پبلک ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے ہمارے یہاں، یہ ووہان میں انہوں نے مارکیٹس کھول دیے ہیں، اور یہ وہی میرا خیال ہے، پتہ نہیں ابھی چمگادڑیں بھی اس میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ووہان جو ہے وہ چین نارملائز ہو رہا ہے، باقی دنیا جو ہے وہ اپنی فکر خود کرے، اور چین میں تمام کام شام وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ نے بتا دیا کہ جی امریکہ جو ہے وہ اب نارمل چل رہا ہے، امریکہ میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، چین میں چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو چین کی اسٹاک مارکیٹ بھی کافی اچھی چل رہی ہے۔ امریکہ نے جو کچھ ان کے اسٹوڈنٹس کو ویزا ریسٹرکشن کیا، اس پہ چین نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہاں امریکہ میں جو ہے وہ جو ماس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے بھی کرونا اور بڑھ سکتا ہے، یہ بھی ایک بالکل صحیح بات ہے کہ ماس پروٹیسٹ میں چونکہ لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ باقی چین میں یہ دیکھیں، یہ چین یہ بتا رہا ہے کہ جی ایک پیشنٹ اور ڈسچارج ہو گیا، تو چین تو ایک پازیٹیو پکچر اپنی دکھا رہا ہے، وہ جو ایک ڈاکٹر مر گیا اس کی خبر مجھے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن بہرحال اب چین جو بھی کہہ رہا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو امریکہ کے حالات خراب ہیں، کابل میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے ابھی، لیکن سنگاپور میں اسکول جو ہیں دوبارہ کھل رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ یہ وہی والی بات ہے، اسکول آپ ضرور کھولیں لیکن تھوڑا سا خیال، فرانس بھی جو ہے وہ ریسٹرکشن ذرا کم کر رہا ہے، تو کم آپ کریں لیکن آپ تھوڑا سا خیال کے ساتھ کریں۔ تو باقی چین پہ تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ الجزیرہ بھی امریکہ ہی سے سٹارٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں امریکہ سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہیں مسلسل، یہ امریکن اس کو سوچنا چاہیے کہ سب کچھ امریکہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ انڈیا میں ابھی ممبئی کی طرف سے آ رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ادھر کلکتہ بنگلہ دیش کی طرف ایک آیا تھا کچھ دن پہلے، تو جانسن نے جو ہے وہ 3 ملین لوگوں کو ویزا ریلیکسیشن دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، تو ویزا ریلیکسیشن سے تو شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا، ان کو پاسپورٹ دیے جاتے تو شاید زیادہ فرق پڑتا۔ انڈونیشیا شاید کوئی حاجی نہ بھیجے اس سال حج میں، تو یہ تو اس طرح کے ڈیسیجن ملکوں کو لینے پڑیں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز اس وقت زیادہ ضروری ہے۔ تو باقی جو ہے وہ الجزیرہ پہ بھی کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے۔ الجزیرہ سے ہم پھر اپنے آخری اخبار ریوٹرز پہ چلتے ہیں۔ ریوٹرز بھی امریکہ ہی کے اوپر ہے، پہلے جو ہے وہ شل جو ہے وہ اپنے کوئنز لینڈ LNG فیسلٹی میں اپنے اسٹیک بیچنے کی کوشش میں ہے، تو کنسولیڈیشن بھی ہوگی، بہت زیادہ لوگ اپنی چیزوں کو کنسولیڈیٹ کریں گے کیونکہ حالات جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں۔ تو وہی فیس بک والی بات کہ زکربرگ نے کچھ کیوں نہیں کیا، وہ اپنے اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں ہے کہ بھئی جو بھی الفاظ ہیں وہ ہیں اصل میں ایک بہت بڑے ملک کے صدر کی طرف سے، تو تھوڑا سا برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی لوگوں کو۔
اور کرونا وائرس سے گلوبل اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے. زوم بہرحال فائدے میں جا رہی ہے. زیادہ تر جگہوں پہ کرونا وائرس اپنی ایک رائز پر ہی لگ رہا ہے. کچھ جگہوں میں خیر فلیٹ ہو رہا ہے لیکن زیادہ تر جگہوں پہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. امریکہ میں 1000 کے قریب لوگ روزانہ اسی طرح سے مر رہے ہیں، جس کی نہ امریکی صدر کو کوئی پرواہ محسوس ہوتی ہے نہ کسی اور آدمی کو، کیونکہ یہ جو انتخابات بھی ساتھ آ گئے ہیں تو ان کو صرف انتخابات ہی میرا خیال ہے نظر آ رہے ہیں. کچھ اور ان کو نظر شاید آج کل آتا نہیں ہے. تو باقی جو ہے وہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے اس پہ بھی. کوئی بہت یعنی خاص خبریں نہیں ہیں دنیا میں. جو آئل ہے وہ تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے. آئل کے اوپر جانے سے بعض ملکوں کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا. کینیڈا بھی کافی برے حالات میں پہنچ گیا تھا آئل کی وجہ سے، تو شاید وہاں پہ بھی کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں. تو آج کی مین خبر جو ہے وہ بہرحال امریکہ ہی میں جو مسلسل جو اب یہ جو بڑھ رہا ہے، یہ جو چیز چلے جا رہی ہے، یہ بہرحال بہت خطرناک ہے لوگوں کے لیے. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کریں لوگوں کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو اس میں محفوظ رکھے، اور ان کے صدر اور وزیر اعظم کو تھوڑا سا عقل والے فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرے. تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.